السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کی تاریخ کے سب سے طاقتور اور جذباتی واقعوں میں سے ایک واقعے کی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن جب اللہ نے ان کے دل کو چھو لیا تو وہ امت کے سب سے بڑے ڈیفینڈرز میں سے ایک بن گئے۔ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پورا واقعہ ایک ہی سلسلے میں، بغیر کسی دوسری کہانی کے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے، اور اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دینا۔ سب سے پہلے مکہ کی اس حالت کو سمجھیے۔ نبوت کے چھٹے سال کی بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دعوت دینا شروع کی تھی۔ بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ قریش کے لوگ اس نئے دین کے سخت مخالف تھے۔ ان میں سب سے زیادہ سخت اور خوفناک نام تھا عمر بن خطاب۔ عمر رضی اللہ عنہ جوان تھے، بہت مضبوط جسم والے، تلوار بازی میں ماہر، اور اپنے قبیلہ بنی عدی کی عزت کے لیے جان لڑا دینے والے۔ لوگ ان کا نام سن کر ہی کانپ جاتے تھے۔ وہ اسلام کو اپنے بتوں، رسم و رواج اور قبیلہ کی پرانی حفاظت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن صبح عمر رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلے۔ ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ ان کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے یہ فتنہ ختم کر دیں گے۔ راستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ملے، جو چھپ چھپ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ نعیم نے پوچھا، عمر، اتنی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے غصے میں جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ انہیں قتل کر دوں گا تاکہ یہ نئی دعوت ختم ہو جائے۔ نعیم نے کہا، عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور اس کا شوہر سعید بن زید دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر کا غصہ ساتویں آسمان پر چڑھ گیا۔ وہ فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف بھاگے۔ گھر کے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، کسی کی تلاوت کی آواز۔ اندر خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سورۃ طہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ فاطمہ اور سعید چپکے سے سن رہے تھے۔ عمر نے زور سے دروازہ دھکایا اور چیخا۔ اندر والے گھبرا گئے۔ خباب چھپ گئے۔ فاطمہ نے دروازہ کھولا۔ عمر اندر گھسے اور سیدھے اپنی بہن پر حملہ کر دیا۔ ان کے منہ سے خون نکل آیا۔ بہن کے کپڑے خون سے تر ہو گئے۔ پھر عمر نے چیختے ہوئے کہا، اب بتاؤ تم لوگ مسلمان کیسے ہوئے؟ میں پہلے تم دونوں کو ختم کرتا ہوں۔ بہن نے روتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی، جو کرنا ہے کر لو، لیکن پہلے یہ کلام تو سن لو جو ہم پڑھ رہے تھے۔ عمر نے غصے میں کہا، یہ کیا ہے؟ بہن نے بتایا، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ عمر نے پرچیاں اٹھانے کی کوشش کی۔ بہن نے روکا اور کہا، بھائی، تم ابھی مشرک ہو، نجس ہو، پہلے غسل کر لو، تبھی اس پاک کلام کو ہاتھ لگا سکتے ہو۔ عمر کا دل کچھ ہل گیا۔ انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور واپس آئے۔ انہوں نے قرآن کی پرچیاں اٹھائیں اور پڑھنے لگے۔ سورۃ طہ۔ جب یہ آیت آئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ عمر کے آنسو بہنے لگے۔ ان کا سخت دل پگھل گیا۔ انہوں نے کہا، یہ تو بالکل اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر انہوں نے بہن اور خباب سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان کے پاس شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ بہن اور خباب خوش ہوئے۔ انہوں نے عمر کو دارالارقم لے گئے، وہ گھر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے ملتے تھے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو اندر والے لوگ ڈر گئے۔
عمر کے ہاتھ میں اب بھی تلوار تھی۔ کچھ لوگوں نے سوچا آج خطرہ ہے، لیکن عمر نے تلوار زمین پر رکھ دی اور بلند آواز میں کہا، میں شہادت دینے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر عمر کو گلے سے لگایا۔ سارے مسلمانوں نے تکبیر کی آواز بلند کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر کا اسلام قبول کرنا ایک بڑی فتح ہے، ان کی ہجرت ایک مضبوطی ہے اور ان کی خلافت ایک برکت ہونے والی ہے۔ اس واقعے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ گھر نہیں گئے، وہ سیدھے کعبہ کی طرف گئے۔ وہاں قریش کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کھلے عام اعلان کر دیا، میں عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا ہوں۔ قریش حیران رہ گئے، وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کا سب سے سخت دشمن اب مسلمان بن گیا ہے۔ اس دن سے مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھنے کی بجائے کھلے عام کعبہ کے آس پاس نماز پڑھنے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت نے ان کا مورال بہت بلند کر دیا۔ دوستو، یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ ایک ایسا واقعہ جو بتاتا ہے کہ اللہ جب چاہے تو سب سے سخت دل کو بھی پل بھر میں بدل سکتا ہے۔ سبق: جیسے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے کل وہ امت کا لیڈر بن جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، کمنٹ میں اللہم صلی محمد ضرور لکھ دیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئکن دبا دیں تاکہ ایسی اسلامی کہانیاں آپ تک باقاعدگی سے پہنچیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، آمین۔